أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شہزادے بچے، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں کیا پڑھا۔ پچھلی آیات میں دو آدمیوں میں ان کی گفتگو کو بیان کیا گیا کہ کس طرح امیر آدمی اپنی دولت کو دیکھ کر خوش ہے، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ تم مال اور اولاد میں مجھ سے کم ہو۔ وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، مال و دولت نہیں، بلکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 40۔ فَآسَىٰ رَبِّی، تو قریب ہے میرا رب، اَن یُؤْتِیَنِی خَیْرًا، کہ میرا رب دے مجھے بہتر، من جناتک، تیرے باغ سے، یعنی کہ تیرے باغ سے بہتر مجھے عنایت کر دے، وَیُرْسِلَ عَلَیہا، اور وہ بھیج دے اس پر، حسبانا من السماء، کوئی عذاب آسمان سے، وتصبح، پھر وہ ہو جائے سعیداً زلقا، صاف میدان۔ نیکسٹ آیا ہے، او یصبح ماؤہا، یا ہو جائے اس کا پانی غوراً گہرا، فلن تستطیع، تو ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا، لاہو طلبا، اس کو ڈھونڈ لانے کی، یعنی کہ جو پانی گہری زمین میں چلا جائے گا وہ اوپر لانے میں تجھے مشکل ہوگی اور تو ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ یہ آیت اس مومن شخص کا جواب ہے جو اپنے دولت مند ساتھی کو نصیحت کر رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے مال و دولت کے بارے میں سمجھتا تھا کہ یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہونے، جبکہ مومن ساتھی نے نہایت عاجزی سے کہا تھا کہ اصل اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب مومن جواب دے رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ میرے پاس تیری جتنی دولت نہیں ہے، لیکن اگر میرا رب چاہے تو مجھے تیرے باغ سے کہیں بہتر عطا کر دے، رب کے ہاں کون سی کمی ہے؟ کیونکہ ایک مومن انسان اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا رب اس کی سوچ سے کہیں زیادہ عطا کرے گا، اور یہ غلط عقیدہ ہے بھی نہیں۔ اور ویسے بھی ایک اللہ سے محبت کرنے والے انسان کو دنیاوی چیزوں کی کوئی خاص طلب بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ آدمی اپنے ساتھی کو خبردار کرتا ہے کہ جس دولت پر تم گھمنڈ کر رہے ہو، اللہ چاہے تو اسے ایک لمحے میں تباہ کر سکتا ہے، یعنی کوئی ایسی آسمانی آفت آئے جو باغ کو برباد کر دے، جیسے شدید بارش، آندھی، بجلی، اولے، یا کوئی اور تباہ کن عذاب، یا پھر کوئی ایسا عذاب آ جائے جس سے باغ جو ہے چٹیل میدان کی طرح ہو جائے، یعنی اس طرح مٹ جائے کہ وہاں صرف ایک چکنی اور بنجر زمین کے سوا باقی کچھ نہ بچے، نہ درخت ہو، نہ پھل، نہ کوئی خوبصورت نشان۔ آیت نمبر 41 میں مومن آدمی ایک اور عذاب سے اسے خبردار کر رہا ہے جو اس کے غرور و تکبر کی شکل میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں، باغات کی اصل زندگی تو پانی سے ہوتی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو سرسب باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، پھلدار درخت ہیں، سب کچھ سوکھ جائے گا۔ پانی ہے تو زندگی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے باغ کا پانی زمین کی گہرائیوں میں اتار دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن چشموں اور نہروں پر تمہیں ناز ہے خشک ہو جائیں اور پانی اتنا نیچے چلا جائے کہ تم اسے واپس نہ لا سکو، یعنی تمہاری رسائی پانی تک ہو ہی نہ۔ غوراً سے مراد صرف پانی کا کم ہونا نہیں ہے، بلکہ اس طرح زمین کے اندر چلے جانا کہ انسانی وسائل اور طاقت اسے واپس حاصل نہ کر سکیں۔ اب عرب لوگوں کے ہاں تو پانی کی کمی ویسے ہی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، انسان کے پاس بڑے وسائل ہیں، مگر حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 42 پڑھتے ہیں، وَأُحِیطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا، یعنی تباہ کر دیا گیا اس کے پھل کو، فَأَصْبَحَ، تو اس نے صبح کی اس حال میں کہ یُقَلِّبُ، وہ ملتا تھا، کَفَّیْہِ، اپنی دونوں ہتھیلیاں، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ، اس پر جو اس نے خرچ کیا، فِیہَا، وَہِیَ، اس میں کہ اس حال میں کہ خاویات، گھرا ہوا تھا، عَلَىٰ عَرُوشِہَا، اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، یعنی مطلب گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر، وَيَقُولُ، اور وہ کہتا تھا، یا لیتانی، اے کاش میں، لم اشرک، نہ شریک بناتا،
بربی احدن، اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ دیکھیں، ہم نے قرآن پاک کے جتنے بھی حصے کو ابھی تک پڑھا ہے، ہم نے دیکھا کہ جہاں جس وقت اور جس قوم کے حکمرانوں اور دولت مند سرداروں میں تکبر پیدا ہوا تو ان کے زوال کا وقت آن پہنچا۔ بالکل اسی طرح اس شخص کے ساتھ ہوا۔ وہ شان و شوکت جو چند لمحوں میں جاتی رہی، یہاں تفصیل نہیں بتائی گئی اس کی، لیکن قرآن پاک اتنا بتاتا ہے کہ اس کی پوری پیداوار، پھل اور باغات تباہ ہو گئے۔ وہی تاب ثمر ہی کا مطلب ہے کہ اس کی تمام پیداوار ایسی آفت میں گر گئی کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ جزوی نقصان ہوا، بلکہ مکمل وہ دولت اور شان و شوکت ختم ہو گئی جس پر اسے فخر تھا۔ پھر اس باغ کا منظر بیان کیا گیا کہ جب صبح اس نے باغوں کی اس حالت کو دیکھا تو وہ اپنے ہاتھ پچھتاوے کے ساتھ مل رہا تھا، شدید حسرت و یاس کا عالم تھا۔ ہم نے اس کے کھلتے باغوں کے منظر کو بھی پڑھا ہے نا، انگور کے 2 باغ، چاروں طرف کھجور کے درخت، درمیان میں نہر اور کھیتیاں، لیکن اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ اس نے اس باغ پر کتنا پیسہ خرچ کیا تھا، اور اب وہاں صرف بربادی تھی۔ باغ کی بیلیں، سہارے، چھتریاں اور درخت سب کچھ برباد ہو چکا تھا۔ عروش سے مراد ہوتا ہے وہ لکڑیوں کے سہارے، جیسے چھپر، جیسے بیلیں لگانے کے لیے لکڑی کے سہارے دیے جاتے ہیں نا، وہ ڈھانچے ہیں جن پر انگور کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ تباہی اتنی مکمل تھی کہ بیلیں سوکھ کر گر پڑیں، لکڑی کے ڈھانچے ٹوٹ گئے، درخت اکھڑ گئے، پورا باغ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ لیکن ایسا ہوا کیوں؟ شرک کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیں، سوائے اس کے اپنے تکبر بھرے لہجے کے ہمیں ایسا نہیں کبھی نہیں ملا کہ اس نے کسی بت وغیرہ کا نام لیا ہو۔ اب صرف اس کا اپنا اصل شرک جو تھا، غرور، خود اعتمادی اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی طاقت اور محنت کا نتیجہ سمجھنا تھا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کو ہم صرف اپنی محنت اور لیاقت کا نتیجہ سمجھ رہے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 43 اور 44 پڑھتے ہیں۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ، اور نہ ہوئی اس کے لیے، فِئَاتٌ، کوئی جماعت، يَنْصُرُونَهُ، کہ وہ مدد کرتے اس کی، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا۔ نیکسٹ آیا ہے، هُنَالِكَ الْوَلَایَاتُ، وہاں تو حکومت صرف للہ الحق، اللہ سچے ہی کی ہے، ہوا خیرٌ، وہ بہتر ہے، ثواباً، ثواب دینے میں، وخیر عقبیٰ، اور بہتر ہے اچھے انجام کی روح سے۔ اب ہوا کیا؟ دیکھیں، اللہ کے مقابلے میں انسان کے پاس نہ تو کوئی ایسی جماعت ہے اور نہ کوئی اور چیز، جتھا جسے بولتے ہیں، جس سے وہ اللہ کے عذاب کو روک سکے یا انسان کی مدد کر سکے، اور نہ ہی وہ خود اس قابل ہے کہ وہ خود اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اپنا بچاؤ کر سکے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ غور کریں، ہمارا خاندان اور رشتہ دار ہوتے ہیں، کام میں مدد کے لیے ملازم ہوتے ہیں، معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں، اور ان رشتوں پر ہمیں بہت ناز ہوتا ہے، مگر آپ سوچیں کہ جب ہم آزمائش میں آتے ہیں، کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا کسی آفت میں گر جاتے ہیں، زلزلے یا سیلاب کا شکار ہو جاتے ہیں، تو سوچیے کون آتا ہے، کتنی مدد کرتا ہے۔ بلکہ وہ لوگ تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ کہیں ہم پر ہی کوئی بوجھ نہ بن جائے۔ ذرا دیکھیں نقصان کیوں ہوا؟ غرور کرنے سے۔ ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ عذاب کس کی طرف سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، تو رجوع کدھر کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ کر پھر دوبارہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ دنیا آزمائش ہے میرے بچے۔ سوائے اللہ کے آپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، صرف وہی ذات ہے جس نے آپ کی محبت میں کائنات بنا ڈالے اور دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدموں میں ڈال دی۔ آپ کے تو جسم میں آپ کا کوئی نظام اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا نہیں ہے، تو پھر بولے ہیں یہ میں اور میری کہاں سے آ گئی؟ آیت نمبر 44 میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کامل اختیار صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی بہترین اجر دینے والے ہیں اور انہی کا دیا ہوا انجام سب سے بہترین ہے۔ تھوڑا غور کریں،
ہمارے دنیا میں کتنے ہی سہارے کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارے ہر نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ یاد رکھیں، رحمتوں اور نعمتوں کا نزول ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔